بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم۔ یہ شعر جی جب پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی چند باتیں بتائی گئی، تو میں آپ کے سماعتوں کے نظر بھی کر دیتا ہوں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور بڑی عقیدت اور حضور کے ساتھ انتہا درجے کا جو تعلق ہے، وابستگی ہے، وہ اس کو بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا اور آخرت جو ہے آپ کے دسترخواں، آپ کے خوان نعمت اور آپ کی عطاؤں کا جو دسترخواں ہے، یہ اس کا ایک ذرہ ہے۔ یہ من تبعیدیہ ہے، من جودی کا، آپ کے جود و کرم کا کچھ ہے، آپ کی عطاؤں کا کچھ ہے، دنیا اور آخرت یہ سارا نظام۔ ومن علوم کا، اور آپ کے علوم کا کچھ حصہ ہے، اللہ نے جو آپ کو وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر علوم غیبی کے دروازے مفتوح کیے ہیں، کھولے ہیں، ان تمام علوم کا ایک ذرہ ہے۔ کون سا؟ علم اللوح والقلم، لوح و قلم کا جو علم ہے، آپ کے مجموعی علم کا جو ہے ایک ذرہ ہے، آپ کے مجموعی علم کا جو ہے ایک قطرہ ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے من تبعیدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ خرپوتی نے اس پر کافی اور وافی جو ہے وہ کلام کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اور آخرت کی خیر اگر حاصل ہوتی ہے تو آپ کے خوان کرم سے حاصل ہوتی ہے، آپ کے خوان نعمت سے ملتی ہے، اور دنیا کی خیر و برکت اگر حاصل ہوتی ہے، وہ برکت ببرکت شفاعتی کا، وہ آپ کے شفاعت کی برکت سے ملتی ہے، اور آپ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لمحہ مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے استغفار کی شکل میں کھولنے کی صورت میں ملتی ہے۔ اس پر کافی اور وافی کلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری نے ایک جملہ لکھا ہے، میں وہ آپ کے سماعتوں کے نظر کر دیتا ہوں۔ مولا علی قاری نے الزبدۃ العمدہ اور فی شرح البردہ کے نام سے عربی میں شرح لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَوْنُ عِلْمِهِمَا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا جو علم ہے اور اس کے اندر کلیات موجود ہیں، جزیات موجود ہیں، اور حقائق موجود ہیں، دقائق موجود ہیں، عوارف موجود ہیں، اور معارف موجود ہیں۔ یہ مولا علی قاری نے لکھا، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں علمہما یکون سطرا من سطور علمہ، یا رسول اللہ، ان دونوں کا جو علم ہے، آپ کے علم کی جو سطریں ہیں، آپ کے علم کی جو تحریرات ہیں، ان میں سے ایک سطر یہ لوح و قلم کا علم ہے، اور وَنَحْرًا مِن بحور علمہ، اور جو آپ کے بحور علم رواں ہیں، اور علم کے ناپیدا کنار سمندر جو ہے وہ رواں ہیں، ان میں سے ایک نہر جو ہے وہ لوح و قلم کا علم ہے۔ تو گویا کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ساری برکتیں، کائنات کی ساری رونقیں،
کائنات کا سارا یہ جو ہے سما جو ہے یہ سارا آپ کے خانہ کرم کا ایک نوالا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اور دنیا اور آخرت جو ہے آپ کے خانہ کرم کا ایک جز ہے، اور آپ کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں لوح و قلم کا جو علم ہے سطر من سطور علم ہی ہے اور نہر من بحور علم ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا خانہ کرم اتنا وسیع رکھا ہے کہ انا اعطینا کل کوثر کے بعد جو ہے حضور کے خانہ کرم کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، آپ کے خانہ نعمت کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمہ کے بعد آپ کے علم کی فضیلت کا، آپ کے علم کی رفعت کا، آپ کے علم کی وسعت کا جو ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا وارفتگی کے عالم میں اظہار فرمایا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔